ایک شخص ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو مسلمان ہونا چاہا، تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا وہ ایک یہودی کی چرا رہا ہوں۔ کہا جاؤ پہلے اس کی بکریاں اس کو دے کر آؤ، پھر آؤ گے تو پھر جنگ میں آنا۔ اتنا خیال تھا آپ کو۔ ہر درجے پہ آپ کی میری رسپانسبلٹی، جو میں نے کمٹمنٹ کی، جو رسپانسبلٹی لی، جو میں نے کی، اس میں ہر چیز جو اللہ نے آپ کو دی یا آپ نے خود اپنے اوپر رکھی، منتیں، مرادیں، آپ نے کمٹمنٹ فارم فل کیا، آپ نے والنٹیئر فارم فل کیا، آپ نے کوئی چیز کسی کو جو امید دلا دی، اس میں منگنی بھی ہے، نکاح بھی ہے۔ کل اس سے اچھی لڑکی ملی تو پہلی کو چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے؟ نہیں، ہر معاملہ اس میں آتا ہے۔ امانت کا موضوع اتنا لمبا ہے، اللہ نے آپ کو بھی اور مجھے بھی زندگی دی تو ہمارا ایک بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا جو کورس وہ دین و دنیا تھا، اس میں ایک پورا پارا امانت پہ، اور ایسے پسینے آتے ہیں۔ جاب امانت، وقت امانت، جسم امانت، اور پھر میرا جسم میری مرضی نہیں ہوتی۔ اب ایک جملے میں لکھ لیں، جس نے دیا اس کی مرضی، میرا گھر نہیں، جس نے گھر دیا اس کی مرضی۔ اور آپ دیکھیں گے عبادات بھی امانت ہے، 5 نمازیں امانت ہے آپ کے میرے اوپر، اس سال کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ امانت ہے، بیوی کا حق مہر دینا آپ کے ذمہ امانت ہے، حقوق فرائض سب کچھ اس میں آئے گا، خاندانی قانونی۔ آپ دیکھیے اس کی تو لمبی لسٹ ہوتی ہے، آپ خاندانی معاملات میں دیکھ لیجئے فرائض، معاشرے میں رہتے ہوئے سوسائٹی میں دیکھیے، کلچر کے نام پہ دیکھیے، سیاست حکومت کے نام پہ، ہر چیز امانت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی چند لفظوں کی حدیث ہے جو اس آیت پہ عمل کرنا آسان کر دیتی ہے، کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، شیفرڈ، آپ پتہ ہے شیفرڈ بکریوں کی یا جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، مراد ہے کہ تم میں سے ہر بندہ جس جگہ پہ اس کا نمائندہ ہے یا اس جگہ کا ذمہ دار ہے، وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سے تمہاری رعیت یعنی وہ چیز جو تمہارے انڈر دے دی گئی اس کا سوال ہوگا۔ چلیے پوچھیے آپ ذمہ داران میں ہیں؟ اگر ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ یہ آنر بھی بہت بڑی ہے، انہی کو سابقون الاولون کا اللہ نے بنانا ہے، لیکن جان پہ کھیل جائیے، لیکن مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں، نام پہ آنچ نہ آنے دیجیے، کسی دوسرے کے ساتھ مل کر اس کے تقاضوں کو پیچھے نہ ڈالیے، یہ آپ کے میرے لیے جواب دہی ہوگی۔ ہم کسی سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا دل آپ کو بتائے گا۔ عہدے امانت، منصب امانت، وزیر اعظم بننا امانت، کسی ملک کا بڑا حکمران، کوئی افسر، کوئی کابینہ میں کوئی وزیر مشیر، یہ سب امانتیں ہیں۔ رشوتیں دے کر لے کر اپنے معاملات کو غلط کر لینا، یہ جواب دہی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس شخص کو عام مسلمانوں کی ذمہ داری سپرد کی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی وجہ سے بغیر اہلیت معلوم کیے دیا، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کے فرض قبول ہیں اور نہ نوافل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل کیا جائے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ یہ دوسرا بندہ اس کے قابل نہیں ہے، تو اس نے اللہ اور رسول سے خیانت کی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی کو دیکھ لیجئے، ابو ذر غفاری، آپ کو پتہ ہے ان کا نام کن لوگوں میں؟ سابقون الاولون، اللہ کے نبی کے بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ اس کے باوجود کسی موقع پہ ابو ذر نے کہا کہ مجھے ذمہ دار بنا دیں، تو آپ نے کیا کہا؟ جملہ سن لیجئے، اور اللہ ہمیں بھی اتنی ہی سمجھ دے کہ سمجھدار لوگوں کو ذمہ دار بنائے۔ آپ نے فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم ایک کمزور آدمی ہو، پرسنالٹی بس بڑے رقیق تھے، سافٹ، تم کمزور ہو، اور منصب ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس رسوائی سے صرف وہ بچے گا جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور جس نے پھر اس کا پورا حق ادا کیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح منصب عطا کرنے والے اور ذمہ داریاں دینے والے کی یہ ذمہ داری ہے نا کہ ایسے شخص کو نہ ڈالے اس ذمہ داری میں جو اس کا اہل نہ ہو، تو پھر ذمہ داری لینے والے کا بھی یہ فرض ہے کہ پوری کوشش کر کے اس ذمہ داری کو نبھائے، اور واقعی اگر لگ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا کوئی کام، تو اس سے اچھے بندے کو دے دے، لیکن دھوکہ یا سفارش نہیں۔ اب اس جملے کو سن کر آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں بننا، تو کیا آپ اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں مائیں ہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پھر ذمہ دار بنائے، ہم کام کرتے رہیں گے۔ سوری، نکاح ہوگا تو پھر شوہر کے گھر بیوی بن کے جائیں گے، یہ لازم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا مالی معاملات کتنے سخت ہیں، میرے جیسا نکما بندہ تو ایک دن نہ چلائے،
لیکن کسی کو تو لینا. حضرت یوسف نے مصر کا وزیر خزانہ کیوں قبول کیا؟ کیونکہ ان میں ایفیشنسی تھی. تو یہاں یہ بھی پھر سن لیجئے، کسی بندے میں کوئی خوبی ہو اور اس کو آفر کی جائے اور وہ اس کو نہ لے، یہ بھی خیانت ہوگی. ان کو پتا تھا کہ ہے تارا اس ملک پہ مشکل آنے والی ہے، آپ کہتے لو میں نے کیوں بننا، رہنے تو اتنی مشکل ہوگی. مشکلوں میں تھامنے والے اسلام کو یہی تو ہے سابقون الاولون. صحابہ کے درجے کو آج تک پہنچ کیوں نہیں سکا؟ نہیں، انہوں نے مشکل حالات میں اسلام کو تھاما، کندھا دیا انہوں نے اسلام کو، آج تک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی ادارہ ہو یا ملک، اس کی خرابی کی بنیاد بھی یہی ہوتی ہے کہ اس میں ذمہ داران ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر میں دودھ چولہے پہ رکھو اور جل جائے اور ابل جائے، آپ ذمہ دار ہیں. اسی طرح اجتماعی کاموں میں آپ کی سستی یا آپ کی غفلت یا کیئرلیسنس ایٹیچیوڈ یا لوگوں کو آپ نے ضائع کر دیا، یہ سب کل آپ کے نام پہ ہوگا. تو بی کیئرفل، یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو. اور یاد رکھیے جہاں ذمہ داران غیر ذمہ داران بن جاتے ہیں نا، آپ اس ادارے کو اور اس ملک کو تباہی کی طرف جانے سے نہیں روک سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کاموں کی ذمہ داری نااہلوں کے سپرد کی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. کیونکہ نااہلوں میں آپ دیکھیں نا، فوج نااہل ہے، آپ اس کو دشمنوں کے سامنے لائیں، بھاگ جائیں گے، کام بگڑ جائے گا. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، اتنے لوگ ہیں جو والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، اتنے لوگ ہیں جو اپنی جگہیں، زمینیں، گھر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بیچاروں کو فکر کیا ہے کہ پہلے اس کو دیا ضائع ہو گیا. کسی سسٹر ہماری نے بتایا کہ ان کے کوئی رشتہ دار جہاں سے گئے، اب باہر رہنے والوں کے دل میں ایک بڑا گلٹ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. کوئی اسکول بنواتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی ہاسپٹل بناتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ذرا سا شہر سے دور کوئی گاؤں تھا، تو کبھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہاسپٹل لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کو لے کر. انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی اور ایک ڈرائیور رکھا اور پورے گاؤں میں فری سروس شروع کر دی کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا بیمار ہو تو اس کو شہر پہنچایا جائے. 3 سے 4 سال بعد اس ایمبولینس کا کیا انجام تھا؟ وہ اپنے شادیوں میں لوگوں کو ہالوں میں پہنچا رہا ہے. وہ ٹیکسی بن گئی تھی. جس کو گاؤں میں کسی کو کہیں جانا تھا، وہ ذرا لانا بھائی ہماری سواریاں تو ڈھو دو. اخیر وہ ختم ہو گئی. تو پھر یہ تو کیا ہے؟ یہ امانتیں ادا نہیں ہو رہی، غیر امانت ہے، کندھوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے. جہاں کوئی ہمیں کہتی، ضروری نہیں ہوتا کوئی بدنیتی ہو. مثلا آپ دیکھیے کہ تعلیمی ادارے میں آپ جرنیل بٹھا دیں اور پولیس میں آپ جا کے ڈاکٹروں کو بھرتی کر دیں. کام اس کو دیجئے جس کو کرنا آتا ہے. اور میرے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے کہ یہ کام آپ میرے سے اچھا کر سکتے ہیں تو آپ کریں. آپ کو کسی نے کام دیا، آپ دیکھتے ہیں ٹیم میں دوسرا اس سے اچھا کرتا ہے، اگر تو مقصد پیارا ہے تو آپ کہیں گے بھئی نہیں یہ اس کو دیجئے، میں دوسرے پہ ہوں. اور اگر نام پیارا ہے، میں بڑا، میں پرانا، میرا کام، تو وہی ہوتا ہے جو 1 مین شو میں ہوتا ہے. جو لوگ خود اکیلے کام کرتے ہیں نا، وہ 2 4 10 سال سے زائد نہیں چلتے. میں آج لکھ کے دے دوں، آپ کے مرتے ہی آپ کا ادارہ ختم ہو جائے گا. وہ ادارہ بیمار ہے کیونکہ ہاسپٹل گیا ہوا ہے بندہ چلانے والا. اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا. بنے اور محمد بن قاسم کا نام ہے. ایسے لوگ تاریخ بناتے ہیں جو حالات کی آندھیوں میں ڈھل نہیں جاتے. دیکھیے آندھی چلے گی نا، کچے پتے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، کچے پکے. جو فروٹ کے اندر کوئی کیڑا لگا ہوا وہ بھی جھڑ جائے گا، اور کیا رہ جائے گا اوپر؟ وَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ، لوگوں کو نفع دیجئے. پھر آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا. اور جن لوگوں نے ترقیاں کرنی ہوتی ہیں نا، وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں حق امانت ادا کرنے والا بنائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بات امانتوں پہ کی، شاید ہی کسی بات پہ کی ہو. صحابہ کہتے ہیں کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کے نبی یہ 2 باتیں نہ کہتے ہوں: لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں. اب آپ ذرا اس کو سیاسی اور ملکی حالات سے لے کر انفرادی طور پہ لائیے دیکھیں. اور دوسرا لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں. جہاں روک کے نا رک جائیں، پر جو نہیں رکے وہ تو کریں. ہم انگلی پکڑائے کوئی تو پورا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور انگلی چھڑائے تو ہم ہاتھ چھوڑتے ہیں. وہ کیجئے جو کر سکتے ہیں، پھر ہی اللہ کی مدد آئے گی. حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ایسے ہوا تھا. باہر کے حالات ذرا سے کہہ لیجئے ایڈورس ہوئے، اللہ نے کہا اپنے گھروں کو قبلے بنا لو. چھٹی کا تو تصور نہیں ہے اسلام میں. ایک ہی چھٹی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نم کنامۃ العروس، قبر میں ڈال کے مومن کو
چند منٹ کے کوسچنیرین کے بعد کہا جائے گا سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور جب اس کو جنتوں کی سیر کرائی جاتی ہے تو کچھ روحیں جلدی جلدی آ کے اسے سوال کرتی ہیں، اس کا کیا حال ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ بہت محنت کر کے آیا، صبر تو کرو، یہ تھکا ہوا ہے۔ یہ دنیا کام کی جگہ، وہ دنیا آرام کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آرام سے زیادہ کام پسند بنا دے۔ کام میں آرام ملے گا نا تو آپ کام نہیں چھوڑیں گے، آرام کر لیں گے تو کام چھوڑیں گے نا تو دل پہ بوجھ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، بعد میں افسوس ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اور باقی یہ حکم اور فیصلے یہ تو آگے بہت جگہ ہم پڑھیں گے بھی۔ حق کے امانت میں عدل و انصاف پہ زور دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام اسی میں آتا ہے۔ کیسے قاضی تھے آپ، دیکھیں نا، آپ ایک بے نمازی کو مسجد کا امام بنا دیں، ایک چور کو گھر کی نگرانی پہ لگا دیں، ایک جاہل اور علم دشمن کو تعلیمی ادارے کا سربراہ بنا دیں، ایک ملحد کو پکڑ کر وزارت مذہبی امور میں ڈال دیں، ایک منکر سنت کو پکڑ کر آپ حدیث کی حفاظت کا امام بنا دیں، تو وہ ملک کہاں چلیں گے؟ آج ہمارے بڑوں کی کوالیفیکیشن کیا؟ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن کے شورا ممبرز 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے، تو تھوڑی دیر میں وہ مسجد 2 حصوں میں بٹ نہیں جاتی؟ آپ کے شہر میں نہیں ہے کہانیاں؟ 2-2 ہزار پاؤنڈ پہ مسجد بک گئی، سب کو پتہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ اتنی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرے آپ کو اور مجھے کہ ہم چلے جائیں لیکن یہ نام نہ جائے، یہ کام نہ جائے۔ تو بہرحال، اور ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اس کو بھی دیکھ لیں، وہ اس وقت بھی سن رہا ہے، وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، اس کو سنائیے، اس کو بتائیے، اس کی نظروں میں جچیے۔ دنیا کبھی آپ کو آپ کی جو خوبی یا آپ کی کوئی ہجرت یا آپ کی کوئی قربانی یا آپ کی کوئی کوالیفیکیشن ہے نا، اس کا 100% پے بیک نہیں کر سکتی۔ صرف اللہ، صرف وہ، اس کے آگے چلے جائیے، پھر دیکھیے کہ آپ کا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ اور انصاف اور تحکم بالعدل میں تو مدینہ میں ایک طرف یہودی ہوتا ہے، ایک طرف مسلمان ہوتا، قصور مسلمان کا ہوتا تو فتح پھر یہودی کی ہوتی تھی۔ ایک شخص ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو مسلمان ہونا چاہا، تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا وہ ایک یہودی کی چرا رہا ہوں۔ کہا جاؤ پہلے اس کی بکریاں اس کو